یہ عرب و عجم تفریق اور اس کی تاریخ جو آج بھی ہمارا تعاقب کر رہی ہے اس کا ذکر بعد میں، لیکن اس مرحلے میں ذرا اس حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں بخاری و مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کے درمیان جنگ کا ذکر ہے۔ شارح حدیث ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی، جو کہ دریائے فرات کے کنارے 37 ہجری یا 657 عیسوی میں برپا ہوئی، اور جسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ علاقہ ہے جسے الرقہ کہتے ہیں، اور یہ نام آج کل بہت زیادہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ الرقہ کے علاقے میں جنگ صفین سے پہلے دونوں فوجیں 100 دن تک آمنے سامنے کھڑی بات چیت کرتی رہی اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا۔ مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1 لاکھ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو ابتداء میں القرہ اور پھر خوارج کہلائے۔ آگے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بات کروں گا، لیکن یہ بھی کہ کن لوگوں کو خوارج کہتے ہیں، دوسرے کون سے لوگ ایسے ہیں جو واقع خوارج ہیں، اور ایسا کون سا طبقہ ہے جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اس کی چاٹ نہیں ہوتی۔ بیشتر علماء جنگ صفین اور صحابہ کرام کے درمیان خونریزی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نفاق نہ پھیلے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات متوسطہ، یعنی وہ نشانیاں اس دور میں جسے ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے رونما ہوتے، یہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف مقررہ وقت کی رفتار کے ساتھ لے جا رہے ہیں جہاں پہ علامات کبریٰ تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد چونکہ کئی واقعات یعنی ظہور امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری، آخری جنگیں، خونریزی، یہ سب کچھ چونکہ گزرے اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی ماضی کا سفر، کبھی زمان حال کا جائزہ اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا آنے والی گفتگو میں۔ گویا تاریخ بھی گویا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی، اور پھر ہر دانہ دوسرے دانے کے بکھرنے کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جو کچھ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پہ غور فرمائیے اور اپنے ارد گرد دیکھیے تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ بننا پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات کی جانب اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کے لائی گئی تھی، اور پھر لونڈیوں نے ظاہر ہے بچوں کو جنم دیا، انہیں حرم میں رکھنے کا رواج ہوا، اور پھر ان کنیزوں نے جو کردار ادا کیا اسلامی تاریخ ان محلاتی سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ اس حدیث میں نافرمان اولاد کی جانب اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کے غلام ہو۔ تشریح اس حدیث کی جس طرح بھی ہو، دو مختلف نقطۂ نظر رکھتے علماء کے دونوں ہی واقعات واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر حدیث کے دوسرے حصے پہ نظر ڈالیے تو دبئی سے لے کے جدہ اور مصر سے لے کے اردن تک مقابلہ کس بات پہ ہوتا ہے آج کل؟ کس نے دنیا کی پہلی یا دوسری یا تیسری بڑی عمارت تعمیر کی، کہاں زیادہ وسیع اور عریض شاپنگ مال موجود ہے، اور کس کے ہاں زیادہ بلند ٹاور تعمیر کیا گیا؟ غرور و تکبر، شان و شوکت اور خود نمائی کا وہ منظر جسے 1400 سال پہلے آخر الزماں کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر ایک اور روایت کہ جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھوکے فقیر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب۔ آج مشرق وسطیٰ کے حالات قتل و غارت اور مسالک یہ قبائل کی بنیاد پہ خونریزی دیکھ کے لگتا ہے گویا بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ منگول دور کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں گے۔ اسی حدیث کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگار کیا کریں گے۔ مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی تعمیر پہ فخر کیا کرے گا، اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کے زیادہ عمارت کے حسن میں گم ہو جائے کریں گے۔ بہت سے صحابہ نے مساجد کی زینت سے ڈرایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اس طرح راستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں؟ مکہ شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے غیر محسوس انداز میں شیطانی اغلغار کو اس فتنے سے تعبیر کرتے ہیں جس کی جانب اس حدیث میں اشارہ ہوا۔ آج تقریباً 2500 سیٹلائٹس ہماری زمین کے گرد حرکت میں ہیں۔ عرب ہر اس شے کو آسمان کہتے ہیں جو کہ ان کے اوپر بلند ہو۔ نظام العرب میں لکھا ہے کہ آسمان وہ ہے جو اوپر ہو اور آپ پر سایہ کرے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا یہاں تک کہ وہ فیافے تک جا پہنچے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فیافہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنجر زمین۔ کئی علماء یہاں فیافے سے مراد صحراؤں میں آباد وہ بادہ نشین لیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ پامپائی ایک قدیم رومن شہر جو کہ آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے تباہ ہوا، وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے اور آگ کے نیچے شہر سمیت سب کے سب دفن ہوئے۔ 1599 عیسوی میں کسان نے کنواں کھودنے کے لیے اس علاقے میں کھدائی شروع کی تو گویا حیرت نے اسے جکڑ کے رکھ لیا۔ ایک پورا شہر اس طرح زمین سے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپھوندی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جا رہی تھی۔ ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ تک موجود تھی، 2 تھیٹرز، کھیل کود کا وسیع میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، شاندار سرکاری عمارتیں اور کم سے کم 90 مسافر خانے اور ہوٹل۔ یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مہلک ترین آتش فشاں پہاڑ کے سائے تلے آباد نہ ہوتا۔ جب راکھ اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بھگ 20,000 باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرار کی کوشش کی، لیکن وہ راستے بھی بند ہو چکے تھے اور یہ تباہی پھر 18 گھنٹے تک جاری رہی۔ جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ یہ 1,500 سال زمین کے نیچے دفن رہنے کے بعد اب گزرے 250 سال سے ہر سال تقریباً 25 لاکھ سیاحوں کو اپنا میزبان بناتا ہے۔ یہ ویران لوگ یہاں تفریح کے لیے بھی آتے ہیں اور شاید ان میں سے کچھ عبرت حاصل کرنے بھی۔ گلیاں، مکان، دیواروں پہ آویزاں تصاویر اور جو شخص جہاں جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔
زیادہ تر آتش فشاں پہاڑ ان زمینی پرتوں یا تہوں پر ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، اور جو ان اوپری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کی اوپری پرتوں میں دباؤ کے نتیجے میں چٹانوں پر کریکس کے باعث وہ لاوا نکلتا ہے۔ کیونکہ چٹانیں کمزور ہو کے کریکس کے نیچے میں لاوے کو اگل دیتی ہیں، یعنی لاوا اگلنے میں ان پرتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، چنانچہ ان موومنٹس کی وجہ سے نہ صرف آتش فشاں پہاڑی لاوا نہیں اگلتے بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی زلزلہ۔ گویا دونوں عذاب ایک ہی انداز میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آتش فشاں پہاڑ کسی ٹیکٹونک پلیٹ پر نہ ہو تو پھر یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور جس کی کئی تہیں، پرتیں یا لیئرز ہیں، ان میں اچانک لہریں جنہیں سائنس میں سیسمک ویوز کہا جاتا ہے، ان کی توانائی شدید قوت انرجی کے ساتھ نکلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ 1556 عیسوی میں چین کے صوبے شانزی کے زلزلے میں 8,30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 1976 میں تینگزینگ کے علاقے میں زلزلہ 6.5 لاکھ انسانی جانیں لے گیا تھا۔ سمندر میں جنم لیتے زلزلے سونامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 5 بڑے زلزلے زمین کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، اور ان میں سے آخری زلزلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ قرآن شریف کی ایک پوری سورہ ہی سورہ زلزلہ کے نام سے ہے، اور اس کی 8 آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ جدید تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ 2015 میں 1980 سے آتے زلزلوں کی تعداد دوگنی ہو چکی تھی۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹام مارکوس کے مطابق ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے اس وقت جنم لے رہے ہیں۔